اس لیے آج ہم خالی ہیں حضرت، اس لیے آج ہم خالی ہیں، کروانے والے بھی خالی ہیں، کرنے والے بھی خالی ہیں۔ پتر بندہ ان کی محفل کرائے خالی رہ جائے، مجھے تو نہیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ، یہ بھائی مرضی ہوتی ہے مالک کی، جسے چاہے عزتیں دے دے، جسے چاہے گمنام رکھے، جسے چاہے جنید بغدادی بنا دے، جسے چاہے بہلول دانا بنا دے، اس میں اپنا نہیں اختیار ہوتا کسی کا۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ حضرت۔ یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا، جس کو چاہے حضرت۔ پھر اسی طرح بزرگ ہیں، کچھ معروف ہوتے ہیں، کچھ گمنام رہ جاتے ہیں، کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کی تصانیف کو بھی شہرت ملتی ہے، کچھ کی کتابیں بھی صرف ان کے مریدوں تک محدود رہ جاتی ہیں۔ حضرت کی کتاب بھی ان کے مریدوں تک کی رہی، جو حضرت نے اپنے مشاہدات یا ان پہ جو کچھ وارد ہوا۔ میں ایک دفعہ تقریر کرنے گیا تو ان کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے کتاب دی، تو میں نے وہ بس بیٹھ کے نا سیٹ پہ وہ میں جو پڑھ سکا بس میں نے وہی پڑھا، وہ کتاب مجھ سے کھو گئی۔ یہ سنو ذرا کس طرح کرم ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کرنے والا ہو آگے سے۔ اس میں حضرت شاہ جی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا، وہ اب لوگوں کی حجامت وغیرہ بنانا چھوڑ چکے تھے، وہ صرف باہر بیٹھ کے نا اپنی دکان کے کرسی رکھ کے تو ہر وقت روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا روتے ہی دیکھا۔ کہتے ایک دن مجھ سے نہیں رہا گیا، میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کیوں روتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا شوق تھا۔ کہتے ہیں سے جمع کیے حج کے لیے گیا، کہتے ہیں حاجی و حسین شاہ کا روزہ دیکھو، کہتے حج کر لیا پھر مدینہ حاضری تھی۔ کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی، کچھ ایسی کیفیت بنی کہ میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے روزہ پاک کی سنہری جالیوں کو نا ہاتھ لگاؤں۔ کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے شرطہ اتنا موٹا ڈنڈا لے کے کھڑا، کہتے لیکن بے خودی تھی نا، کہتے ہیں میں نے جا کے نہ آگے جاڑ کے حضور کی جالیوں کو چھو لیا۔ کہتے وہ شرطہ غیظ اور غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے ہاتھ پہ اتنی شدت سے ڈنڈا مارا، اور اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ میرا دل گھبرایا، ایک چکر سا آیا، آنکھیں بند ہوئی، میں زمین پہ گر گیا۔ لیکن کہتے جیسے آنکھیں بند ہوئیں اور زمین پہ گرا نا، یہ دو بند ہوئیں اندر کی کھل گئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو سارا ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا اس کے اوپر حضور اپنا دست رحمت رکھ کے کہہ رہے ہیں بابا جی دل نہ چھوٹا کرو، محبوب تک آن لی ڈنڈے دے پھر کھانے پیندے نے۔ پتر وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، شرط یہ ہے کہ پتر کسی نے کھایا ان کے لیے، وہ تو ڈنڈا نہیں رکھتے کسی کا ہے، وہ تو اتنے کریم ہیں، وہ تو رعوف ہیں، وہ تو رحیم ہیں۔ اس لیے پتر بدلو اپنے معاملات کو، اپنا اپنا چیک کرو سارے معاملات، وہی جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا اس پہ واپس آؤ، ادب لاؤ، یہ شوخیاں موخیاں نکالو باہر ساری، ادب لاؤ، سادگی لاؤ، اخلاص لاؤ، پھر چلو نا یہ آ گیا حضرت سیدنا جنید بغدادی۔ باتیں بڑی سادی ہیں لیکن باتیں کہہ رہی کو عمل بھی تو کرے، باتیں بہت سادی ہیں پتر، کوئی ٹیڑھی میڑھی کھیر نہیں ہے، سادی باتیں ہیں، صرف منتظر ہیں کوئی عمل کرنے والا مل جائے، عمل نہیں کوئی بھی، چسکے لگ رہے ہیں، شوخیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان دین ہے، کوئی بات نہیں چھپائی گئی، کوئی بات نہیں لکائی گئی ہے، کھول کھول کے سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ۔ جب حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت لکھی نا تو پھر آپ کی بارگاہ میں استغاثہ اس طرح پیش کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ حضرت ہے کیا مقام ہوگا جنید کا، کوئی روز مائیں جنید پیدا کرتی ہیں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنہ دا نا۔ حضرت ہے مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہیں۔ ایک دن کسی شخص نے آپ سے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ پتر اخلاص بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم پیچھے جا رہا ہے، آگے نہیں آئے گا۔
یہ میرے لیے نا اکثر باتیں ہوتی ہیں، یہ 2.5 سال پتر 2.5 سال نہیں، پیچھے بڑے سال نہیں، پیچھے بڑے سال ہیں، سوئی دے نکے چکڑے اگلے نے پڑھ کے۔ یہ کیمرہ لگا ہے نا، جب قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، پیر اجمل صاحب کے کلپ وغیرہ چڑھنے شروع ہوئے، تو اللہ کا شکر ہے تب بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آج بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ اللہ نے عطا کیا۔ مجھے بچے کہنے لگے حضرت صاحب کیمرہ لائیے تو کلپ اسی بھی چاڑیے کریے۔ ہم بھائی طریقت والے ہیں، ہم پیر و مرشد کے بغیر نہیں چلتے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی حضرت بچے کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ لا کے تو کلپ چاڑیے۔ انہوں فرمان لگے بابا جی بچے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا بھی دل کرتا ہے۔ میں جناب اپنا بھی کرتا ہے۔ فرمان لگے دن اپنا ہی نہ کرے گا پھر اس دن چاڑ دئیے۔ کتنے سال پتر میں اپنے دل نہ لڑے ہوں۔ پھر ایک دن میں جا کے عرض کی تھی میں حضور میرا دل نہیں کرتا، فرمان لگے چاڑو۔ پھر ہر کلپ آسمان تک یاد رکھے اخلاص۔ میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی 100% اخلاص میسر آ گیا، نہیں، بند رہنے دیجیے اس کو، کوئی میں نہیں کو کہتا کہ نہیں، لیکن کوشش کی تھوڑی سی تو اللہ نے نواز دیا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا حضرت اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے نہیں کہا کہ اس یونیورسٹی سے سیکھا، وہاں سے سیکھا، فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا۔ عرض کی حضور نائی سے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کس طرح؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے، کہتے ہیں بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ، کہتے پیسے تو تھے نہیں، کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب اس نے میری جانب توجہ کی نا تو میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا۔ فرماتے میں نے کہا وہ تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلے بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے، بڑے بال تو نے پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹوں گا، کہ تو اسی وقت دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، اللہ فرماتے میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ اور فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کاٹ کے کاٹوں، نہیں، اس کو وہیں چھوڑا، نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر دکان پہ لے گئے، اس کو کرسی سے اٹھایا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے، روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اور فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو میں بھی تجھے ضرور اس کا بدلہ دوں گا۔ فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، بڑا فضل ہو گیا۔ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی پیسوں کی اور لیکن اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ فرماتے میں نے سلام کر کے کہا پہچانا؟ وہ جواب دے کے کہتا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ اس کا بدلہ ہے۔ فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر اس کا بدلہ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں، اخلاص نہیں ہے میرا بیٹا، اسی پھنسے دیں سارے کتے نہ کتے، اخلاص لاؤ بیٹا، سادگی لاؤ، وہ بزرگوں والا انداز لاؤ واپس، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ دکھاوے سے بچو، ایک کیمرہ تباہ کرتا پہ پتہ فائدے بھی بڑے نے لیکن تباہ کر چھڑنا ایسا، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ حضرت ابل تے کر دے کھ نہیں، جے کر لئی تے جنی دیر فیس بک تے پورا ٹنڈورا نہ پٹ لئیے سانو بھی سکون کوئی نہیں آتا ہے۔ آج فلان جگہ حاضری، وہ پائی ساڈے لئی گیا ہے، آج فلان جگہ حاضری یہ ساڈے لئی گیا سن، آج داتا صاحب حاضری ساڈے لئی گیا سن۔ وہ پتر بچاؤ اپنی نیکیاں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بڑا اوکھا کام ہے، میں اللہ اس میں اچھی نیتیں موجود ہیں لیکن بڑا اوکھا کام ہے پتر،
حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. آپ فرماتے مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. سارا جو مال ہے اس کو مدینہ بھیجنا تھا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں. فرماتے تاج مل نہیں رہا تھا، میں بڑا پریشان تھا. جب حضرت عمر فاروق پوچھیں گے بھئی مصر کے بادشاہ کا تاج کدھر گیا، تو کیا جواب دوں گا، کدھر گیا؟ آپ پوچھیں گے بھئی کیوں اتنی غفلت برتی گئی، اس تاج سے کتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی، کیونکہ اس تاج پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اور فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا. تو کیا دیکھا، ایک شخص آ گیا. کن کا دور ہے جی؟ صحابہ کا دور، جن کی تربیت صحابہ نے کی. حضرت یہ آج والا دور نہیں، صحابہ کا دور مبارک ہے. جب حضرت عمر فاروق موجود ہیں، جب حضرت عثمان غنی موجود ہیں، جب حضرت مولا مشکل کشا موجود ہیں، جب امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لیکن دیکھو ان کا تقوی، ان کی احتیاط دیکھو. فرماتے ایک بندہ آ گیا، کیا دیکھتا ہوں ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس نے اپنی پگ سے وہ جو لٹکاتے ہیں نا پیچھے کپڑا، اسے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. فرماتے میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا، میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میرے قریب آیا، السلام علیکم کہا، تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کیا کہ پھر واپس چل پڑا. فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی. وہ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اگر نہ تاج واپس کرے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں کس پہ جا کے دعویٰ کروں گا. وہ بھائی ایسا ظرف، ایسا اعلیٰ انسان، اتنی غربت ہونے کے باوجود اتنا قیمتی تاج لوٹا کے واپس جا رہا ہے. فرماتے سختے کی کیفیت تھی. فرماتے جب اس کیفیت سے باہر نکلا نا، تھوڑا دور جا چکا تھا. فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے سلام کی اور میں نے کہا رک. فرماتے وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور دکھا تو کون ہے. جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، تو ناج تاج لوٹائے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، دکھا اپنا منہ، کون ہے تو. فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا پیچھے اور آگے سے کہتا کیا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا اس کو اس بات کی حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص اس وقت اخلاص کا فقدان چیک کرو بار بار اپنے آپ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شائبہ تھا وہاں جن کی تربیت امام محمد باقر نے کی ہو. حضرت کیا کمال شخصیت ہوں گی وہ. حضرت سفیان ثوری آئے آپ کی بارگاہ، لکھا ہے کہ آپ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. اب جیسے ہمارے یہاں تنقید ہوتی نا، وہ والی تنقید نہیں، تنقید برائے تنقید برائے اسلام. عرض کرتے ہیں امام، یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں، یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں. ہاں تو سادگی تھی. لکھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا سفیان، یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری میں نے اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. بہت بچوں کو ترفیع جو چھپا سکتے اس کو چھپا، جو بچا سکتے اس کو بچا. لیکن اگر چڑھانا ہی ہے تو پھر کوئی نیت اچھی سی کر، لیکن میں آپ سے کہوں گا نہ چڑھا. اس کے لیے آپ نے کی ہے وہ جانتا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا اس کو سارا جانتا ہے. اخلاص اس لیے پھر کیا ہے، اخلاص نہیں ہے اس لیے ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، بریک لگی. اقبال نے کہا تھا نا، میری ناؤ گرداب سے پار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، ثابت ہے تو اس کو سیار کر. اور ادھر ایک قوم ایسی پاگل ہو گئی ہے. تصویر میں کل پروگرام پہ تھے، میں گاڑی سے اترا، بندہ السلام علیکم، یہ تصویر کھینچنی روڈ ہے، کوئی حال نہیں پوچھا. اس بھائی صاحب سے آپ کو منڈی آئے، وہ بھوک لگی کہ روٹی دکھاؤں، پانی کا گلاس. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حیران حضرت جی کہ آپ سیالکوٹ سے آئے ہیں، جناب کیا حال ہے، تھک تو نہیں گئے، رات کے 3 بج رہے ہیں، تصویر کھینچی نہیں کر سکتا. اس نے بیچارے نے کھینچی تو صحیح نہیں ہے، کہتا صحیح نہیں ہے، یہ بلب تھلے آ جاؤ، میں پتر میرے دامن میں یا خدا کا واسطہ نہیں پتر، اس تصویر سے کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کی فیس بک پہ، میں کہتا ہوں آپ کو پورے گجرا والے نے بھی لائک دے دیا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا.
جو آپس میں لائق کھیل رہے ہیں یہ کسی کا، آپ نے میرا فیصلہ نہیں کرنا، میں نے آپ کا نہیں کرنا، فیصلہ مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا، فرماتے کو تو من سجی بیٹھی، آپ کو پتا بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں، ذرا سج جائیں تو اور سونی لگتی ہے، وہ جو آئے آ کے بلائیں گے، آہا آج تو بڑا ہی روم چڑھے، خالہ آئے آہا آج تو بڑا ہی روم چڑھے، پھپھو آئے آہا آج تو بڑا ہی روم چڑھے، مامی آئے آہا آج تو بڑا ہی روم چڑھے، چاچی آئے آج تو بڑا ہی روم چڑھے، لیکن وہ میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی، وہ آگے سے رو پڑی، صاحب نے کہا نہ رو، ہم کہہ رہے ہیں روپ چڑھا ہے بڑا سونی لگ رہی ہے، اس نے کہا اج تڑے کیا نہیں گل بننی، دعا کرو جدے کل چلی ہوں گی سونی لگ جانا ہے، پھر جو ہم آپس میں سونا سونا کھیل رہے ہیں اسے کچھ بھی نہیں، بات اسی کی بنے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو سونا لگے گا، ان کو سونے لگی ہے، ان کو سونے لگے، نکلو بطریق کا، نکلو ان کاموں سے، نکلو اور اپنے اللہ سے لو لگو، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پاک پڑھو، درود پاک پڑھو، جب باتیں رہ گئی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا؟ فرمایا میں نے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا، ہم نے کتنا پڑھا، ہم نے کتنا پڑھا، ہم نے کتنا پڑھا، چلو حضرت جی آج آؤ جو صوفیوں کا طریقہ ہے، آج اپنے آپ کو بھی ذرا تھرمومیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کیا بخار ہے، کل بھی تو پیش ہونا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا تو جانا نا جی، یہ تو ہم اپنے سٹیجوں پہ سب کچھ کلیئر کیے بیٹھے ہیں، ہمارے جو سٹیجوں کے حالات چل رہے ہیں ہم سب کچھ کلیئر کیے بیٹھے ہیں، جنتوں کے ٹکٹ دیے جا چکے ہیں، بس اب ہم سارے اسی انتظار میں ہیں جیسے ہم نے مرنا ہے تو جناب کور چورا نے جناب پھول لے کے کھلوتے ہونا ہے، حضرت صاحب آ رہے ہیں، ہم کلیئر کیے بیٹھے ہیں، اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، حضور نے 2 ٹور عطا فرمائے ہیں، انہوں نے 2 بار حضور سے جنت خریدی ہے، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں، لکھا ہے قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو جائے گا، لوگوں نے عرض کرنی حضور یہ کہ آپ نے فرمایا یہ وہ پہلی جگہ ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہے، ہم تو کلیئر کیے بیٹھے ہیں جی، اب کہاں قبر کی بات ہے، اب جناب ہمارے سٹیجوں پہ اس کا راج ہے، قبر گئی، حشر گیا، آخرت گئی، ثواب گیا، پل صراط گیا، امام حسن بصری آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، جیسے آج شادیوں پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جیسے آج تیلوں پہ لڑیاں ڈال رہی ہیں، جیسے آج جناب مائیوں ہیں، آج یہ ہے آج وہ ہے، مسکراتے دیکھا فقط، آپ نے اس شخص سے سوال کیا، آپ نے فرمایا تو پل صراط سے گزر گئے؟ نہیں، فرمایا تجھے پتا ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ پھر کی حضور نہیں، فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت مولا مشکل کشا وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، لوگوں نے عرض کری حضور یہ کیا؟ آپ فرماتے تھے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، ہم تو کلیئر کیے بیٹھے ہیں سارا کچھ بھی نہیں، بس سب جنت کے لیے ہم کلیئر کیے بیٹھے ہیں، بڑا ڈاٹا مان اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن تو گیا ہمارے اس میں، حکیموں کا راج کا جو دل کرے کچا پکا ادھر ادھر کچھ، قرآن گیا، اللہ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، آپ کہیں گے مس بھائی صاحب ایسا گلا نہ کرو اسی عاشق بیٹھے ہیں، اور بھائی تیری عاشقی کتاب کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، لیکن یہ قرآن تب اتر رہا تھا جب حضرت ابو بکر جیسے عاشق موجود تھے، تیری عاشقی تو نہ ایک میں نہ 11 میں، یہ قرآن تب اتر رہا تھا جب مولا مشکل کشا جیسے عاشق موجود تھے، جب حضرت بلال جیسے عاشق موجود تھے، تو پتہ نہیں کدھر سے عاشقی اٹھا کے لے آیا، تب قرآن کیا کہتا ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ویومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، نہیں مس بھائی صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھائی تو کدھر کا عاشق ہے؟ جب حضرت ابو بکر ہیں قرآن اتر رہا القاریۃ ما القاریہ
वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जब हैबत इलाही से पहाड़ इस तरह टूट टूट के गिरेंगे जैसे रुई के काले। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, तराजू लगाया जाएगा, अमाल तोले जाएंगे, जिसकी नेकियां बढ़ गई, जिसकी नेकियों का तौल भारी हुआ, अल्लाह कहते हैं फहुवा फी ईशतिर रादिया। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिसकी नेकियां कम पड़ गईं, जिसके गुनाह ज्यादा हो गए, अल्लाह कहते हैं फ़उम्मुहु हाविया। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, कुरान में सूरह तकासुर मौजूद है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अब कुरान पाक में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, कुरान पाक में इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून। लेकिन गई ये बातें, कुरान गया, हमारे स्टेजों से गया कुरान, अब शेर है जनाब, अब शेर है जनाब। लोगों में रात कबर दी काली, मैं सुनी उथे होना आना जना मुंडे कमरी काली, कुरान तो गया जी। तो मियाँ साहब की कैफियत थी, ये हज़रत अबू बकर को ये वाली कमली वाली बात नहीं पता थी, इसलिए पता अमल की तरफ नबी अलैहिस्सलाम सुना किनको रहे हैं? उस्मान गनी, बोला मुस्लिम निशा, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में जिसे सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। सहाबा बैठे थे, हुजूर क्या फरमाते हैं? आग की जूतियां पहना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उन जूतियों की वजह से उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जैसे पीतल की देच की खोलती है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त सबसे हल्का अज़ाब उसे हो रहा होगा, लेकिन वो ये समझेगा कि इस वक्त सबसे सख्त अज़ाब मुझे हो रहा है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते फिर अल्लाह उस बंदे से कहेंगे, ओ बंदे, अगर तुझे सारी ज़मीन का मालिक बना दिया जाए तो क्या तू फिदिये में दे के इस अज़ाब से बचने को तैयार है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हो बंदा अर्ज़ करेगा हाँ अल्लाह मैं तैयार हूँ। फिर अल्लाह कहेंगे बंदे आज तो तू ये सारा कुछ करने को तैयार है, लेकिन जब तू इसी ज़मीन पे रह रहा था मैंने तुझे बड़ा आसान काम कहा था, वो तो तूने किया कोई नहीं। इसलिए पता हाथ जोड़ के मस्तियाँ, भंगड़े, लुड़ियाँ मैंने छुपा पंज वक्त दी नमाज पढ़ो, किसी दा हक ना खाओ। ए वेखो जी हुणी दुध दा दुध जो साढ़े हालात ने, दुध दा दुध पानी दा पानी होने लगा जी। अल्लाह करना इस तरह नहीं चाहिए, ठीक ही नहीं, लेकिन क्या करें जी, वक्त ही बड़ा डर आ गया। लो जी मस्जिद में बैठे हो आप, मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ। वो बंदे हाथ खड़ा करें जो रोज अपनी अम्मी और अब्बू को कुट के सोते हैं। वेखियो जी हुणी जरा एडा वड्डा मजमा जिहदे हथ किन्ने खिलाउण लगे जी। वो हाथ खड़ा करें जो रोज रात को अपनी अम्मी और अब्बू को दबा के सोते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 एडे वड्डे मजमे सिर्फ 42 बंदे बैठे ने रात को अपनी अम्मी ते अब्बू नूं कुट के सौंदे ने। है साडे हालात, है साडे हालात ने कि तुहानूं जमन दा जुर्म कर बैठे ने तां नहीं कुटदे। किहड़ा दीन लैके फिरन डे दे यार, कित्थों है दीन कढ़े यार वो तुसी राती अम्मी ते अब्बू नूं कुट के ही नहीं सौंदे हैं, जिनके लिए कुरान कह रहा है उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिनके लिए जी मैं ये हालात है पुत्र, मैं आकर तुम और बड़ा आपसे पूछ लेता हूँ,
جن کے لیے قرآن کہہ رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ہیں، صرف اتنے بڑے مجمع میں 42 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا جو رات کو اپنی امو اور ابو کو دبا کے سوتے ہیں. اے کتھے تاڑیاں محفلاں، کتھے گئے تاڑے مہنگے مہنگے نعت خان؟ اور منہ پہ مارے گا وہ تمہاری محفلیں. اس کو نہیں ایسی محفلیں چاہیے جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو رات کو اپنی امی اور ابو کو دبا کے نہ سوئیں. اور تو اتنا سا بلونگڑا تھا، تجھے پال کے اس نے اتنا بڑا کیا، تو رات کو اپنی امی اور ابو کو دباتا ہی نہیں ہے. کیا تیری نعتیں پڑھنی، کیا تیری نعتیں سننی ہیں؟ یہ پتر ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے. میں کسی کی بات آپ کو نہیں، بس میں بات ختم کروں گا. میں اپنے والدین کے بڑھاپے کی اولاد ہوں. میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. میٹرک کیا سن 2000 میں. یہ 6 ماہ میں کالج گیا تھا. میں ایک دن گھر آیا، میں نے آ کے عرض کی کہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گا. امی جی پریشان ہو گئی، اگر کالج نہیں جانا تو کیا کرنا. میں نے کہا جی اجازت دیں، میں اتنے جانا ہو لگی. اور بھائی ٹھہر جائیو جی 1 منٹ بس، اسی تاڑے نے بہتے کالے ہیں. آہو جی. وہ کیا کہتے ہیں، امی گھبرا گئیں. انہوں نے کہا جی یہ کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے. میں نے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی اس سے بڑی بات کیا ہے. حفظ کر لیا. پھر میں نے آگے درس نظامی کی اجازت چاہی. اب ظاہر ہے جی 17 سال بعد ہوا ہوں، تھا بھی اکیلا. والد صاحب ذرا بوڑھے ہو چکے تھے. اب ایک ہی کام ہو سکتا تھا، یا میں درس نظامی کروں گا تو ابو جی نوکری کریں گے، یا ابو جی نوکری نہیں کریں گے پھر میں کچھ نہ کچھ کروں گا. پھر میرے والد صاحب نے حضرت جی بڑھاپے میں نوکری کی اور انہوں نے مجھے پڑھایا. یہ وابڈا میں ملازم تھے میرے ابو جی. ایک آپشن ہوتا ہے نا 25 سال کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا آپشن جاتا ہے 60 سال والا. میرے ابو جی 60 سال تک گئے حضرت. انہوں نے ڈیوٹی کی، میں نے لاہور جامعہ نظامیہ پڑھا حضرت جی. پڑھ کے آ گیا، اللہ نے فضل کر دیا. یہ تو میں بتانے لگا ہوں، یہ والدین ہوتے ہیں حضرت. ایک دن نہ میں اور میرے ابو جی کہیں چلے گئے دفتر، سم لینی تھی یو فون سے حضرت. وہاں انگوٹھا لگانا تھا. وہ ابو جی انگوٹھا لگائیں تو ابو جی کا انگوٹھا نہ آیا. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا مجھے کہنے لگی آپ اس طرح کریں، بازار سے کوئی لوشن لے کے نا ان کی ذرا انگلیوں پہ لگائیں تو پھر دوبارہ آئیں، پھر شاید آ جائے. میں بازار گیا نیچے، میں نے ایک چھوٹ لوشن کی ڈبی خریدی. واپس آیا، میں نے کہا ابو جی ہاتھ ادھر کرو. انہوں نے جب بات کیا نا تو میں نے اس دن پہلے دن اپنے ابو جی کا انگوٹھا دیکھا. تو مزدوری کرنے کی وجہ سے نا وابڈا میں تھے نا، تاریں کھینچتے تھے تو کر کے نا مزدوری، تو ابو جی کے انگوٹھے پہ لائنیں کوئی نہیں تھی، وہ مٹ گئی ہوئی تھی. میں نے اس دن پہلے دن اپنے ابو جی کی لائنیں دیکھی تو میں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا، میں ابو جی آپ کی لائنیں کدھر گئیں؟ کچھ خوشی بھی تھی کہ پتر کامیاب ہو گئے، تو ظاہر ہے پھر جو سختیاں بڑھاپے میں دیکھی تھی وہ بھی سامنے تھی، تو کچھ خوشی کچھ غم. مجھے پتا کیسے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں غائب ہو گئی ہیں. یہ والدین ہیں پتر، یہ والدین. اور اسپیشل کیونکہ میرے معاشرے میں حضرت جی والد کے حوالے سے بڑی ڈنڈی لگی ہے حضرت. ماں تے کلام لکھ چھڑے، ماما تے کلام پڑھ چھڑے سی، اینے جنہ صاحب کوئی نہیں. پیولی نہ کسی نے لکھیا تے نہ کسی نے پڑھیا حضرت جی. پتہ نہیں وہ بیچارہ کیا جرم کر بیٹھے حضرت جی. کوئی کہندا نہیں پت کورا ماما جی تو مر جاندی ہے، اور خدا تینوں ہدایت دے. یہ سارے والد بیٹھے ہیں. پوچھ لو حضرت جی وڈیو پتر گھر نہ آئے تے نیندر پیندی ہے؟ نہیں آندی جی. پتہ نہیں کیویں کیویں دے نے کلام پڑھے نے، اور انہاں بچیاں دے دل چ حضرت جی پیو دا بوکس پا چھڑے. انہاں نوں دس چھڑیا کہ پیو نہیں ککھ بھی. اللہ حضرت میں پھر اپنے ابو جی کو لاؤں گا. آج کچھ ایمرجنسی ہے، مجھے نکلنا پڑے گا، ایک پروگرام ویسے کینسل ہو گیا. میں حضرت جی کل 6:30 بجے واپس آیا ہوں راول پنڈی سے. 2 3 4 یہ میری روٹین ہے روز آنے کی. کبھی اس طرح نہیں ہوا. 2008 میں امی جی انتقال کر گئی. کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت جی میں 3 بجے 2:30 بجے 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے اپنے گھر آیا، دروازہ آ کے کھولا اور ابو جی کو تسبیح لے کے حضرت جی سین میں چکر کاٹتے نہیں دیکھا حضرت. ایک دن میں نے خیال کیا، میں نے کہا مولوی سلیمان اونج پاویں تینوں معافی مل جائے، ساری رات جڑے ابو جی تیری وجہ نہ جاگدے نے تینوں بڑے لتر پینے نہیں ہے. میں نے ایک دن کندھے دبا کے عرض کی، میں ابو جی میرا روز دا کام ہے، سو جایا کرو رات میں. ذرا جواب سننا باپ کا. مجھے پتا کیا کہتے ہیں،
کہتے ہیں سلیمان پتر جدی ایک کی آنکھ ہوئے، پتر ایک ہی نا، جدی ایک کی آنکھ ہوئے اور وہی سڑکتے ہوئے تو کس پہ انہوں نیندر پہندی ہے۔ قدر کرو پتر ان کی قدر، اور پتر کبھی دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا، بڑا ظلم ہے میرے معاشرے میں۔ گڈی خرید کے نہ پیچھے لکھوا لے نے میری ماں کی دعا ہے، نہیں ابا جی کسی مزار تے جا کے بد دعا کرتے رہے نے کہ یا اللہ میرے پتر نو گڈی نہ دیں، اور ظالم ماں تے صرف گھر بیٹھی ہے، یہ سارے ابے بیٹھے ہیں، جس مزار سے بھی ہم گزرتے ہیں نا اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو پیچھے لکھوا لے ہے میری ماں کی دعا۔ جڑے پیو جڑے مزار تو پیو لنگدا ہے نا اوتھے بھی دعا کر کے جاندا ہے یا اللہ میرے پتر نو کامیابیاں دیں، تو گاڑی پہ لکھوا لایا یہ میرے باپ کو، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ میرے والد صاحب 2 بار بڑھاپے میں ایک دن کھمبے سے گر گئے، بازو ٹوٹ گیا یہاں سے، پھر ایک دن حضرت اوپر کام کر رہے تھے، کام کرتے کرتے 11 کے وی کو ہاتھ لگ گیا، یہاں سے ہاتھ جل گیا سارا۔ آج میں گاڑی کے پیچھے لکھوا لوں یہ میری ماں کی دعا ہے، وہ جو ابو جی کا بازو ٹوٹا میرے لیے وہ کدھر گیا، وہ جو ابو جی کو کرنٹ لگا وہ کدھر گیا حضرت جی۔ اس لیے پتر ان کی قدر کرو، اسپیشل اپنے والد سے بڑا اچھا سلوک۔ ماما دے والے نہ سی تانوں بڑا کچھ سنا چھڑیا ہے، انہاں دیاں تے جناں موجاں لگیاں پئیاں نے، وہ والا بیچارہ والد ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا، وہ بیچارہ اپنا ٹائم کتے چاہ لی دکان تے بیٹھ کے لنگان ڈے کتے نائی والی دکان تے بیٹھ کے لنگان ڈے، ہے ہی نہیں اس کے لیے کلام ہی کوئی نہیں، اس کے لیے کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کے لیے بھی کلام لکھ دے یا اس کے لیے بھی کوئی کلام پڑھ دے۔ ماں نہ مرن کدی کسی دیاں ماما، میں رات ایک پنڈی پھر ایک دی کیتی ہے کہندا ماما مر جان تے نہیں لبدیاں، میں سپیکر پھڑ لیا، میں بھاجی پنڈی کو نویں فیکٹری آئی جڑی ابے بنان لگ پئی، وہ کرنے والی بات کر رہی ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے سادے لوگ ہیں، تو بڑا میٹھا زہر ان کے اندر ڈال رہا ہے۔ بتا مجھے جب پنڈی میں کوئی فیکٹری کھل گئی ہے نہ ابو بنانے والی نہیں، اور بے حیا دونوں نہیں ملتے، نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے کہیں، دونوں کی قدر کرو۔ پتر یاد رکھنا باپ اس دروازے کا نام ہے، جتنی دیر یہ دروازہ تیرے گھر پہ لگا ہے نہ صدقہ آئے گا، نہ زکات آئے گی، نہ فطرانہ آئے گا، نہ خیرات آئے گی۔ ابو ہی اس دروازے کا نام ہے، جب یہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گھر میں صدقہ آتا ہے، پھر گھر میں خیرات آتی ہے، پھر گھر میں فطرانہ آتا ہے، پھر گھر میں زکات آتی ہے۔ اس کی قدر کرو پتر، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو سارے اپنے اللہ سے توبہ کرو، اور پتر رات کو اس کو دبا کے سویا کرو، رات کو جڑے ویلے ابو جی آن وہ مونڈے کو پتر کدی اینج چوڑا سینہ ہوندا سی، تینوں پالدیاں سینہ اینج ہو گیا، یہ پیر کوٹ، پیر تیرے لیے تھکے نے، اس کے ہاتھ دبا، یہ ہاتھ تیرے لیے تھکے ہیں، تجھے جوان کرتے کرتے یہ بوڑھا ہو گیا، تجھے طاقتور بناتے بناتے یہ خود کمزور ہو گیا، اس نے اپنی جوانی تیرے نام کر دی، تجھے جوان کرتے کرتے یہ اپنی جوانی کھو بیٹھا۔ قدر کرو پتر اپنے والے، وہ ٹھیک ہے جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، لیکن حضور نے فیصلہ کر دیا، اب جنت تو ماں کے پیروں کے نیچے ہے، ملے گی اسی جس سے ابو جی راضی ہوں گے، دونوں سے ادھر ماں کی طرف بھی آلو، دونوں سے میرا پتر، لیکن باپ سے بڑی پتر بے قدری ہے، ہمارے بچے کچھ نہیں سمجھتے باپ کو۔ اور جو میں نے سیکھا ہے، بس بات ختم کروں گا، جو 60 جو میں نے سیکھا ہے، پتہ کیا اصل میں ہوتا ہے، باپ سے پتر اللہ نے لینا باہر کا کام، اس لیے اللہ نے اس کو ذرا سخت بنایا ہے، ماں سے لینا اللہ نے بچوں کی پرورش کا کام، اس لیے اللہ نے اس کو نرم بنایا۔ میں سیکھتا ہوں، میں گھر دیکھتا ہوں، میری گھر والی بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے، انہوں نے شرٹ پوندی نا پی، شرٹ پوندے انہوں نے 4 چمیاں لے لڑی ہیں، پھر ابراہیم نے کی سمجھنا ہے، امی بہت پیار کرتی ہیں، میں ذرا سخت ہوں، مرد ہوں، میں نے باہر کی سختیاں جھیلنی ہیں، اللہ نے مجھے فطرتاً سخت بنایا ہے، میں اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے، پھر کیا ہونا ہے، پھر اس ابراہیم نے یہ سمجھ لینا امی بہت پیار کر دی، ابو جی نہیں کرتے ہیں، آپ نے بھی یہی سمجھا، کیونکہ ابو جی کو تو اکثر کوٹ پہن دی امی ہوری چھڑان دے نے، تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ نہیں امی بہت پیار کر دی ابو نے، اور نہ یار اس کو صرف محبت کا اظہار اس طرح نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو، پیار اس کو بھی تجھ سے بڑا ہے، صرف اس طرح اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے، اس کو بڑا پیار ہے تجھ سے۔ اور میں جی بذات خود بڑی دیر یہی سمجھتا رہا کہ شاید ابو نو پیار نہیں ہوتا، لیکن بس ایک دن کچھ اس طرح ہوا، ساتھ ہی بات ختم کروں گا کہ اس دن پھر پتہ لگا نہیں باپ بھی ہوتا ہے۔ میرا بیٹا محمد علی سب سے بڑا، اس وقت 10 سال کا ہے، 11 سال کا، میں اس کو لے کے نا اس کی جوتی لینے چلا گیا، یہ باٹا سروس، تو مجھے نہیں پتہ لگا اس نے کب مجھ سے انگلی چھڑوا لی، اور وہ دکان
दुकान पे भागते भागते ना उसका पाँव स्लिप हुआ और वो जूतियों के रैक से टकराया, वो उसका कोना उसके इधर लगा, आंख फट गई उसकी इधर से। मैंने उसको गाड़ी में डाला, मैं अस्पताल ले गया, सब ने हाथों हाथ लिया जी मिसबाई साहब का बेटा है। वो सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए। खैर उनका कोई इतनी खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि कट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हमें 2 स्टिच करने पड़ेंगे। मैंने कहा यार स्टिच तो बगैर ही काम चला। उन्होंने कहा नहीं करने पड़ेंगे। मैंने कहा जी करो फिर। वो जब उन्होंने सारा कुछ करके स्टिच लगाने लगे ना, मुझे कहते हैं हजरत साइड से बह जाओ, तो कहते हम मैं हजरत मैं अबू ला दूँ मैं देख लाँगा। अब वो हजरत वो अल्लाह उसने इंजेक्शन दिया था, लेकिन वो क्या था, वो सहरा है बच्चा था छोटा, उसने नीडल देखी इतनी बड़ी, उसमें धागा लगा हुआ है। वो डॉक्टर वो नीडल ला भी उसके बिल्कुल पास रहा है। जब वो नीडल बिल्कुल पास आई ना, तो ज़रा मैं जो पास खड़ा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ दिया, और पकड़ के ना उसने एक चीख मारी और कहता क्या है, हाय बाबा। अंदर जी था हाय बाबा सी ना मेरे हथे बच्चा आके सीधा, उसका हाय बाबा था वो मेरे हथे बच्चा था, और मेरा दिल घबरा गया और मैं जमीन पे बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आई, एक स्टेशन पे वो था, एक पे मैं था। फिर उस दिन मुझे प्यार पता लगा, नहीं बाप सिर्फ इजहार नहीं करता, मोहब्बत उससे भी बड़ी होती है। बड़ी कदर करना पुत्र, जिसके पास ये है ना, इनकी अबू जी की भी बड़ी पुत्र है। कुटना है इन्हों कुटना, ये तेरे लिए रुल गया, ये तेरे लिए रुल गया, तेरे लिए रुल गया। इन्हें तेरे लिए बड़ा बड़ा कुछ किया, रात जागे दिन जागे, रुल गया मेरा पुत्र तेरे लिए। मां ते फिर पक्के थले बैठी है, इन्हें सड़के तेरे लिए मजदूरी की थी, ये तेरे लिए खंबियां ते चढ़े, इन्हें तेरे लिए सड़कां बनाइयां ने, इन्हें तेरे लिए सड़कां पुटियां भी ने, इन्हें तेरे लिए एडी एडी बड़ी। देखो ना, ये किसी बाप ने बनाई है ना, ये किसी बाप ने बनाई है ना मेरा पुत्र। तेरे लिए कंधा ते चढ़े है, तेरे लिए दरख्तां ते चढ़े है, तेरे लिए दरियावां च बड़े है, तेरे लिए इन्हें बड़ा कुछ किया मेरा पुत्र, तू इसकी कदर ही नहीं कर रहा। कोई इसने तेरे लिए बड़ा कुछ किया। मैं सड़कों पे चला गया हजरत, सख्त सर्दी, धुंध पड़ी हुई, बंदा ना बंदे की ज्यादा, एक बंदा रेड़ी लगा के खड़ा था। मैं चला गया उसके पास, मुझे पता था क्यों खड़ा है। मैंने जानबूझ के पूछा, मैं बाबे हो ऐनी सर्दी है, धुंध पई है, जाओ घर। फरमान लगा जब मैं घर टुर गया तो बच्चे भुखे रहणगे। इन्हें तेरे लिए बड़ा बड़ा कुछ किया, इहदी कदर कर, इहनू घुट, इहनू मालिश कर, इहदियां पिन्नियां दबा। इन्हें तेरे लिए बड़ा कुछ किया पुत्र, इन्हें तेरे लिए बड़ा कुछ किया है। इसकी बड़ी कदर करना, माँ की बड़ी कदर करना है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बस एक थोड़ा इमरजेंसी वाला मामला बन गया सियालकोट में, इसलिए थोड़ी गुफ्तगू भी। भाई कुटोगे ना सारे अम्मी अबू जी, ठीक है, दोनों कुटने पुत्र। मैंने जरा वालिद के हवाले से इसलिए ज्यादा गुफ्तगू की क्योंकि जरा करता नहीं कोई भी उसके लिए, मैंने जरा उसलिए। बाकी माँ की भी पुत्र बड़ी शान है, माँ बड़ी हस्ती है। और मेरी जो अम्मी थी, मैं तो आपको बता नहीं सकता मेरी अम्मी और मेरा कितना प्यार था आपस में, क्योंकि मैंने देखा हजरत कि वालिद कुछ भी नहीं बेचारा, वमा अलैना इल्लल बलागुल।